اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سے جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورہ آل عمران کی تفصیلات و تشریحات کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی نشست میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 118 شامل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون۔ اے ایمان والو، اپنے سوا کسی غیر مسلم کو اپنا رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری خرابی کے لیے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے، وہ تو چاہتے ہیں کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ ان کی دشمنی ان کی زبانوں پر بے اختیار آ جاتی ہے، اور جو کچھ وہ اپنے دلوں میں چھپائے بیٹھے ہیں وہ اس سے شدید تر ہے۔ ہم نے تمہیں واضح ہدایات دی ہیں، اگر تم عقل رکھتے ہو تو ان سے ضرور محتاط رہو گے۔ ناظرین، اس آیہ کریمہ میں لفظ بطانتن استعمال ہوا ہے۔ اس کا مادہ بطن ہے۔ اس کے معنی ہے پیٹ یعنی اندرونی حصہ۔ البطن ظہر کی ضد ہے۔ محیط یعنی لغات کی ایک کتاب ہے محیط، اس میں لکھا ہے کہ اس مادہ میں خالی ہونا، فارغ ہونا شامل ہے۔ علامہ راغب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کے نیچے کی جہت یعنی سائیڈ کو بطن کہتے ہیں اور اوپر کی سطح کو ظہر کہتے ہیں۔ کپڑے کی وہ طرف جو اندر کی جانب ہوتی ہے اور جسم سے ملی ہوتی ہے اسے بطانۃ من الثوب، کپڑے کا استر کہتے ہیں۔ اسی مناسبت سے اس دوست کو بطانتن کہتے ہیں جس پر مکمل اعتماد اور بھروسہ ہو۔ دوسرے لفظوں میں اسے رازداں یا ہم راز بھی کہا جا سکتا ہے، یعنی وہ شخص جو اندر آ جا سکے اور اندرونی معاملات پر واقفیت رکھ سکے۔ والذی یعرف الرجل اسراہ سکت بہ، یا پھر الا یعلو فی الامر کسر بطن، اس کا معنی ہے کسی امر میں کسر اٹھا رکھنا یا کوتاہی کرنا۔ الخبل، یہ بھی ایک لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس کے بنیادی معنی کسی خرابی کے پیدا ہو جانے کے ہیں، مثلا انسان کے اعضاء میں کوئی خرابی پیدا ہو جانا، فالج گر جانا، جنون ہو جانا۔ حضرت ابی سہل الزجاج رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کے بنیادی معنی کسی چیز کے جاتے رہنا ہے۔ اس کے بعد اس کے معنی ہلاکت یا نقصان کے آتے ہیں۔ چنانچہ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عملی، جسمانی اور عقلی خرابی اور فساد کو خبال اور خبل کہتے ہیں۔ ناظرین، اسلام سے قبل یثرب یعنی مدینہ کے یہودیوں کے ساتھ اوس اور خزرج کے بڑے مراسم اور تعلقات تھے۔ افراد کی آپس میں دوستیاں تھیں اور قبیلوں کے بھی آپس میں معاہدے تھے۔ ہر کام میں ایک دوسرے سے مشورہ کیا کرتے تھے۔
کسی سے کوئی بات چھپا کر نہیں رکھتے تھے، لیکن اوس اور خزرج کے اسلام قبول کرنے کے بعد ان تعلقات میں یکسر انقلاب آ گیا۔ اس بات کا احتمال تھا کہ مسلمان اپنی صاف دلی کی بنا پر اسلام کے بھید یعنی راز کی باتیں بھی حسب سابق یہود سے نہ کہہ دیا کریں، جس سے مسلمانوں کو طرح طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ وہ اپنے اور اسلام کے دشمنوں کو اپنا رازدار نہ بنائیں۔ اس آیت کا نزول اگرچہ اس خاص موقع پر ہوا، لیکن اس کا حکم عام ہے۔ وہ غیر مسلم جن کی اسلام دشمنی ان کے اقوال اور افعال سے واضح ہو چکی ہو، ان پر یوں اعتماد اور بھروسہ کرنا کہ ہر راز کی بات ان سے کہہ دی جائے، کہاں کی دانشمندی ہے۔ قرآن نے مسلمانوں کو ایسی سادہ لوحی سے منع فرمایا ہے۔ مسلمانوں کے غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات کیسے ہونا چاہیے، اس پر تفصیلی بحث اس سے پہلے گزر چکی ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 28 کے سلسلہ میں۔ ناظرین، مفسرین اکرام رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کے شان نزول میں ایک اور واقعہ بھی بیان فرمایا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار مدینہ میں سے عظیم المرتبت صحابی ہے۔ انہوں نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں کے یہودیوں سے میرے مخلصانہ تعلقات ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کو اپنے ساتھ جنگ میں شریک کر لوں۔ یہ واقعہ جنگ احد یا جنگ خندق کا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر منع فرما دیا کہ ان سے خیر کی توقع نہیں، ان سے مسلمانوں کے حق میں نقصان کی توقع ہی کی جا سکتی ہے۔ ناظرین، یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ مصر کی فتح کے دوران اسلامی لشکر کے سپہ سالار حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کو مقوقش سے گفتگو کرنے کے لیے نمائندہ نامزد کیا تھا۔ یاد رہے کہ سن 4 ہجری میں مقوقش مصر کے بادشاہ کا نام تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وفد ایک خط دے کر حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں مصر بھیجا تھا۔ شاہ مقوقش نے آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کا احترام کیا۔ اس نے خط کے جواب کے ساتھ 2 کنیزیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجیں، جن کے نام ماریہ قبطیہ اور سیرین یعنی شیریں تھی۔ ان میں سے حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین بنی، اور سیرین یعنی شیریں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخش دی گئی۔ ناظرین، حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور نعت گو، اس دور میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص نعت گو تھے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیاہ رنگ کے 10 بالشت قد کے آدمی تھے اور بڑے ہی عظیم انسان تھے۔ ناظرین، غیر مسلموں سے دوستی سے اس لیے منع کیا گیا ہے کہ لا یالونکم خبالا، وہ تمہارے درمیان فساد برپا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ غیر مومنوں کی ہمیشہ یہ خواہش ہوگی کہ مومنوں کو کسی نہ کسی طرح نقصان پہنچائیں۔ انہیں تمہاری خیر خواہی ہرگز منظور نہیں۔ ان سے رازداری قائم کرنے کی صورت میں مسلمانوں کو دین و دنیا دونوں جگہ نقصان ہوگا۔ پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ
आयत नंबर 105 में इरशाद बारी ताला है, मा यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वलल मुशरिकीना अन युनज़्ज़ल अलैकुम मिन खैरिन मिन रब्बिकुम वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। नहीं पसंद करते वो लोग जो काफिर हैं अहले किताब में से, और ना ही मुशरिक कि उतारी जाए तुम पर कुछ भलाई तुम्हारे रब की तरफ से, और अल्लाह ताला ख़ास फरमा लेता है अपनी रहमत के साथ जिसे चाहता है, और अल्लाह ताला बहुत बड़ा फजल करने वाला है। यानी अहले किताब तो चाहते हैं कि मुसलमान उनसे ज़्यादा पस्ती में चले जाएं। अहले किताब के अलावा अहले हनूद और दहरियों का भी यही हाल है। मुसलमानों की तरक्की उनको एक आंख नहीं बाती। एक मोमिन की दोस्ती एक गैर मोमिन के साथ किसी हाल में नहीं हो सकती। दोस्ती के लिए कम अज़ कम नज़रियात तो यकसां होने चाहिए, मगर ऐसा मुमकिन नहीं। वद्दू मानितुम कद बदतिल बग़दाउ मिन नफ़ाहिम मा तुख़फ़ी सुदूरुहुम अकबर कद बय्यन्ना लकुमुल आयाति इन कुंतुम ताक़िलून। वो तो चाहते हैं कि तुम मुसीबत में पड़ जाओ। उनकी दुश्मनी उनकी ज़बानों पर बे इख्तियार आ जाती है, और जो कुछ वो अपने दिलों में छुपाए बैठे हैं वो इससे शदीद तर है। हमने तुम्हें वाज़ेह हदायत दी हैं, अगर तुम अक्ल रखते हो तो उनसे ज़रूर मोहतात रहोगे। लुग़वी तौर पर अल-उनूत उस टीले को कहते हैं जिस पर चढ़ना दुश्वार हो। इब्न फारस रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि इसके बुनियादी मानों में मुशक्क़त, तोड़ फोड़ और तकलीफ़ का मफ़हूम है, और इसमें सहूलत, आराम और दुरुस्ती का मफ़हूम नहीं है। चुनांचे इसमें कमज़ोरी और शिकस्तगी के मानी भी हैं, और दुश्वारी और मुशक्क़त के भी हैं। पारा नंबर 2 सूरतुल बकरा आयत नंबर 220 में इरशाद बारी ताला है, वलौ शाअ अल्लाहु लअनतकुम, और अगर अल्लाह ताला चाहता तो तुम्हें मुशक्क़त यानी मुश्किल में डाल देता। ताजुल उरूस में लिखा है कि अनतुन एक जामे लफ्ज़ है जिसके मानों में फसाद, गुनाह, हलाकत, गलती, लग़्ज़िश, जुल्म, ज़्यादती, नीज़ सख्त मेहनत और मुशक्क़त का मुकाबला करना शामिल है। गैर मुसलमानों की ये दिली ख्वाहिश होती है कि मुसलमान मुसीबत में गिरफ्तार हों। वद्दू मानितुम, वो किसी तरह की मुशक्क़त में मुब्तला हो जाएं। कद बदतिल बग़दाउ मिन नफ़वाहिहिम, और उनकी ये ख्वाहिश बाज़ औक़ात उनकी ज़ुबानों पर भी आ जाती है। वो लाख कोशिश करें कि उनकी इस्लाम दुश्मनी मख्फी रहे, मगर फिर भी उनके मुंह से कोई ना कोई ऐसी बात ज़बान से निकल आती है जो उनके अंदरूनी खबासत का मज़हर होती है। वमा तुख़फ़ी सुदूरहुम अकबर, मगर जो कुछ उनके दिलों में छुपी हुई गिलाज़त है उससे बढ़कर है, लिहाजा इनसे खबरदार रहना चाहिए। कोई राज की बात उन तक नहीं पहुंचना चाहिए। अल्लाह ताला ने फरमाया, कद बय्यन्ना लकुमुल आयात, हमने अपनी निशानियां और अहकाम खोल खोल कर बयान कर दिए हैं। इन कुंतुम ताक़िलून, अगर तुम अक्ल व शऊर रखते हो तो इन पर अमल पैरा हो जाओ, और अगर इसके बावजूद तुम गैर मुसलमानों पर एतमाद करोगे तो एक बहुत बड़े नुकसान के तुम खुद ही जिम्मेदार होगे। नाज़रीन, ये थी आयत नंबर 118, उसका मफ़हूम आपने सुना। आज की नशिस्त में इतना ही, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें गैर मुसलमों यानी यहूद हनूद और नसारा की साजिशों से और उनके ख्यालात से हमें बचाए। कुरान हकीम हमें इन्हीं चीज़ों से ख़बरदार करता है। कुरान मजीद को पढ़िए,
سمجھیے اور پھر اس پر عمل کیجیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔